علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ یہ کہانی ایک ایسی ڈاکٹر کی ہے جسے زندگی نے ہر دکھ، ہر غم، ہر آزمائش سے دوچار کیا۔ جانے کتنی ہی بار اسے اپنی زندگی ایک بوجھ معلوم ہوئی اور اس نے اپنا آپ ختم کرنا چاہا، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی وجہ ایسی بن جاتی تھی جو اسے کوئی نہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے روک دیتی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر مومنہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ ایک عجیب سے خوف نے اس کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے بچپن میں 3 بار زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک ذلت، رسوائی اور اس پر بدنامی کا کیچڑ اچھال کر اس کے گھر والوں نے اسے ناتا توڑ دیا تھا، اور پھر شاید قسمت نے اس پر ترس کھا لیا تھا جب وہ ایک ایسی عورت کے ہاتھ لگی جس نے نہ صرف مومنہ کو اپنایا بلکہ اسے پڑھایا لکھایا، اس کو سہارا دیا۔ اور جب مومنہ ڈاکٹر بن گئی تو قسمت نے اس سے وہ واحد سہارا بھی چھین لیا۔ جس عورت نے مومنہ کو پالا تھا، ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے ماضی کو سوچتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ میں موجود زہر کی بوتل کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ ایک حادثہ اور بھی تھا جس نے مومنہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہنسنا بھول چکے تھے۔ وہ اپنے پورے سٹاف میں سب سے زیادہ سنجیدہ ڈاکٹر تھے، جسے شاید ہی کبھی ہنستے ہوئے کسی نے دیکھا ہو۔ ابھی وہ زہر کی گولیاں منہ میں ڈالنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اس کی توجہ بھٹکی۔ جانے کیا سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ ڈاکٹر مومنہ، اٹس ایمرجنسی، آپ کی بہت ضرورت ہے، جلدی آ جائیے۔ مقابل کی آواز پر اس نے گہری سانس لی تو گویا قسمت نے خودکشی کا یہ موقع بھی چھین لیا تھا۔ آپ کسی اور ڈاکٹر سے کہہ دیں، وہ دھیما سا بولے۔ اس وقت کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں ہے، پلیز جلدی آ جائیں، ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی، کوئی مر رہا ہے ڈاکٹر، پلیز۔ ایک بار پھر مقابل نے التجا کیا۔ اب کی بار اس نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ اور جو میں پل پل مر رہی ہوں، اس کا کیا؟ کسی کو خیال نہیں، نہ سکون سے یہ لوگ جینے دیتے ہیں، نہ مرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ وہ خود سے بولتی ہوئی اٹھے اور جلدی جلدی ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھا آپریشن تھیٹر میں پہنچے۔ یہ کوئی 27 سالہ نوجوان لڑکا تھا جو دل کی اس خطرناک بیماری میں مبتلا تھا۔ یہ سرجری بہت رسکی تھے۔ 4 گھنٹے کے مسلسل آپریشن کے بعد وہ تھکی ہاری آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے، جہاں اس مریض کے گھر والے تھے۔ فی الحال آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، مگر ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کا دل کام کرنا بہت حد تک چھوڑ چکا ہے۔ آپ کو جلد از جلد ایک ہارٹ ڈونر کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر وہ سب پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ہارٹ ڈونر ملنا بہت مشکل تھا۔ اپنا دل تو کوئی مرتا ہوا انسان بھی نہ دے، تو زندہ لوگوں سے تو امید ہی نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، منہاج بھائی کے پاس کتنا وقت ہے؟ اس لڑکے کی بہن بولے۔ اس دل کے ساتھ تو شاید 1 مہینہ۔ اتنا کہتے ڈاکٹر مومنہ وہاں سے جا چکے تھے۔ جانے کیوں اسے منہاج کے لیے برا لگ رہا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، ابھی عمر ہی کیا تھے اس کے، مگر مومنہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ بھی محض 29 سالہ لڑکی تھے، جو کہ اپنا آپ اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اگلے 3 دن بعد منہاج کو وقتی طور پر وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔
وہ روٹین کی ڈیوٹی کر رہی تھی جب کچھ سوچتے اس نے منہاج کے وارڈ میں قدم رکھ دیا، جو کہ اس کی ڈیوٹی میں نہیں آتی تھی۔ پھر بھی وہ ایک بار منہاج کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ابھی وہ قدم اندر ہی رکھتی کہ اس نے دیکھا منہاج اپنے ساتھ والے پیشنٹ کو سوپ پلا رہا ہے۔ ہاتھ میں جگہ جگہ سوئیاں لگی ہوئی تھیں، مگر وہ تھا کہ خدمت میں مصروف تھا۔ مسٹر منہاج، مومنا کی آواز پر وہ چونکا۔ مجھے بلا رہی ہیں آپ؟ نہیں، آپ کے علاوہ بھی شاید کوئی منہاج ہے یہاں، مومنا نے غصے سے کہا۔ اوہ، مجھے لگا مجھے بلا رہی ہیں۔ اتنا کہتے وہ پھر سے مصروف ہو گیا۔ اب کی بار تو مومنا کو تب ہی چڑھ گئے۔ مسٹر منہاج، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ان کے گھر والے ہوں گے ان کے ساتھ، آپ اپنے بیڈ پر جائیں، اس نے تلخی سے کہا۔ اس کی بات پر منہاج نے ایک نظر اس پر ڈالی، ایک گہری، بہت گہری نظر جو مومنا کو اپنی آنکھوں سے پار ہوتی محسوس ہوئی۔ بے اختیار اس نے نظریں چرا لی، جانے کیوں وہ ان نظروں کی تاب نہیں لا سکے تھے۔ اتنا غصہ نہ کریں ڈاکٹر صاحبہ، ورنہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائیں گی۔ ارے یہ دیکھیں نا، مجھے اس سال 28 کا ہو جاؤں گا، مگر کتنا فٹ ہوں، وہ ہنستا ہوا بولا، اور وہ حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی جو اتنی خطرناک حالت میں بھی مسکرا رہا تھا۔ کیا وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے؟ مزید کچھ کہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن پھر اسے اس وارڈ میں ایک پیشنٹ کو دیکھنا تھا، شاید وہ منہاج کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اب کی بار اس کو سامنے بیڈ پر لیٹا منہاج نرس سے الجھتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مومنا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈاکٹر مومنا، یہ دیکھیں، یہ انجیکشن نہیں لگ پا رہا ہے۔ اس دن تو بہت آواز نکل رہی تھی، آج انجیکشن نہیں لگوا رہا ہے؟ کیوں مسٹر منہاج؟ عمر دیکھیں اپنی، مومنا نے جیسے اسے ڈانٹا۔ ارے یہ نرس انجیکشن لگاتی نہیں ہے، ٹھونستی ہے، اور عمر ابھی میری صرف 27 ہے، وہ روحانسی سی آواز میں بولا۔ میں آرام سے لگاؤں گی، پکا، نرس اسے یقین دلانے لگے۔ نہیں جی، آپ کے مردانہ ہاتھ میری معصوم بازو پر تشدد کرتے ہیں، وہ یکدم بولا جہاں نرس اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر مومنا کا کہا بلند ہوا۔ ایک پل کو نرس کے ساتھ ساتھ باقی میڈیکل سٹاف بھی حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر مومنا ہنس رہی تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی ہنسی کو بریک لگی، ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ بیڈ پر لیٹے منہاج نے ایک محبت بھری نظر سے اس کو دیکھا۔ کیا واقعی کوئی ہنستے ہوئے اتنا پیارا لگ سکتا تھا؟ عجیب ڈرامے ہو تم، ادھر لاؤ ہاتھ اپنا۔ اس نے انجیکشن پکڑا اور منہاج کی بازو میں لگا دیا۔ اس نے بڑی محبت سے وہ انجیکشن لگوا لیا تھا۔ ڈاکٹر مومنا اب جا چکی تھے۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، وہ تھوڑا سنبھل گیا تھا۔ اس کی ڈیوٹی اب جیسے مومنا نے سنبھال لی تھی۔ وہ اپنے فضول جوکس سے مومنا کو ہنساتا تھا، کچھ پر وہ ہنس لیتے، کچھ کو وہ اگنور کر دیتے تھے۔ مگر ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ جانے کیوں مگر اب مومنا کا ڈپریشن بہت حد تک کم ہو گیا تھا، اور نہ ہی وہ ان دنوں خودکشی کا سوچ رہی تھی۔ رات کے اس وقت وہ ہسپتال کے لان میں ایک بینچ پر بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اسے اپنے ساتھ کوئی بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، جو کہ منہاج تھا۔ تم یہاں؟ تم جانتے ہو نا تمہارے لیے چلنا ٹھیک نہیں ہے، تمہاری جان کو خطرہ۔ جس دن اوپر سے بلاوا آ گیا نا ڈاکٹر جی، اس دن بیڈ پر لیٹے لیٹے بھی جان نکل جانی ہے۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا موت سے؟ مجھے بس ایک ہی چیز سے ڈر لگتا۔ اور وہ کیا ہے؟ مومنا نے پوچھا۔ آپ کے غصے سے۔ منہاج ہلکا سا ہنسا۔
तौबा है बेवकूफ, कभी तो सीरियस हो जाया करो। आप हैं ना मिस हिटलर, मुझे आप नॉन सीरियस ही रहने दें। वैसे मैं सोच रहा था आप पर ब्लैक कलर बहुत प्यारा लगता है। मिनहाज ने उसके कपड़ों को देखते हुए कहा। आप मुझ पर गौर न करें, वो कंफ्यूज से हुए। डॉक्टर मोमना इतनी उदास ना रहा करें, मुस्कुराती रहा करें। जिस चीज की कमी है जिंदगी में उसे भागे मत, बल्कि उसे लोगों में बांटना शुरू कर दें, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। आपका आपकी जिंदगी पर पूरा हक है। वो जाने क्या कहना चाहता था। मोमना ने एक उदासी भरी नजर उस पर डाली। मैं मुरझा गई हूं मिनहाज, वो उदासी से हंसे। मोमना मुरझा कर भी चमकती है। उसने यकदम मोमना के हाथ से चाय ली और पीने लग गया, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लग गई थी। वो वाकई अजीब था, मगर उसकी कंपनी ने मोमना को मुस्कुराना सिखा दिया था। वो आज से पहले इतने जिंदा दिल इंसान से नहीं मिले थे। मोहब्बत का कोई दिया था जो हल्का सा टिमटिमाया था। कुछ दिनों बाद एकदम मिनहाज की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मोमना उस वक्त उसके साथ आईसीयू में थे। वो मिनहाज का अब खुद से दूर हो जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो रो रही थी, आंखों से आंसू रवां थे, और मिनहाज नीम बेहोशी में भी मुस्कुरा रहा था। उसने मोमना का हाथ थामा हुआ था, या शायद मोमना ने उसका हाथ थामा हुआ था। परेशान नहीं होना मिनहाज, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। मिनहाज मुझसे दूर ना होना, प्लीज प्लीज नहीं। वो साथ साथ इलाज कर रहे थे और साथ ही साथ रो भी रहे थे। बाकी डॉक्टर्स भी उदासी से तेज तेज अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। मोमना आईसीयू से बाहर निकले तो एक जमे गफीर लगा हुआ था। अस्पताल में बच्चे ही बच्चे थे। पूछने पर पता लगा कि ये सब मिनहाज के शागिर्द हैं। वो एक टीचर था। बेख्तियार वो हैरान हुए। इतनी मोहब्बत बांटने वाला कोई शख्स उसने पहली बार देखा था। मिनहाज को जिंदा रहना था, हर हाल में। वो नहीं चाहती थी कि जिंदगी से भरपूर इंसान मौत के घाट उतर जाए। और बस उन सब बच्चों की उदास आंखों को देखते हुए मोमना ने एक फैसला लिया। वक्त बहुत कम था। वो अपने एक सीनियर डॉक्टर के पास गए और बस फिर एक सर्द आह भरकर वो ऑपरेशन थिएटर में चले गए, जहां से वो कभी सही सलामत वापस नहीं आ सकेंगे। मर जाने की ख्वाहिश जैसे इस तरह पूरी होने वाली थे। दूसरी तरफ पूरे एक हफ्ते बाद मिनहाज को होश आया। उसका ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। उसने आंखें खोली और हमशनासा चेहरे को ढूंढने लगा, जो उसे कहीं नहीं मिला। मिनहाज की एक बहन उसके पास आई। भाई, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता, अब तुम जिंदा रह सकोगे। तुम्हारी हार्ट सर्जरी हो गई है। अपनी बहन की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, शुक्र है, लेकिन किसने दिया दिल? क्या कोई मरने वाला था? और वो डॉक्टर मोमना कहाँ है? मिनहाज ने बेचैनी से पूछा। उसकी बात पर उसकी बहन ने एक खत उसको पकड़ा दिया। उसने खत थामा और पढ़ने लगा। जब तुम होश में आओगे तो मुझे तलाशोगे, पर शायद तब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी, वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आ सकता। मिनहाज, तुम्हारा शुक्रिया, मेरी जिंदगी के ये चंद दिन खूबसूरत बनाने के लिए। तुम्हारी वजह से मैं हराम मौत से बच गई। अब कम से कम सुरखरू होकर अपने अल्लाह से मिल सकूंगी।
کہ ہاں کسی کی جان بچانے کا وسیلہ بن گئے۔ تم ایک زندہ دل انسان ہو منہاج، اس معاشرے کو تمہاری ضرورت ہے، ان سب بچوں کے مستقبل کو جن کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے بے لوث محبت دیکھی، جس کو دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں اذیت میں تھی منہاج، تم نے مجھے اس سے رہا کر دیا۔ میں اب مزید کسی اپنے کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی، تو لو، میں اس بار خود ہی دور چلی گئی۔ امید ہے تم مجھے یاد رکھو گے، ایک اچھی یاد کی صورت میں، زندگی بھرپور انداز میں جینا، کیونکہ تمہارے سینے میں میرا دل ہے۔ خوب محبت بانٹنا جس سے میں محروم رہے۔ مومنہ کی طرف سے تمہیں زندگی کا تحفہ مبارک ہو۔ خط تھا یا تکلیف اور ہجر کا پیغام، ابھی تو محبت نے دامن میں قدم رکھا تھا، ابھی تو اقرار باقی تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ کاش وہ مر جاتا اور مومنہ باقی رہتے۔ آخری لفظوں پر منہاج جیسے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بے اختیار اس نے اپنا دل تھاما، جو تھا تو اس کے سینے میں، پر دھڑکنیں کسی اور کی تھیں۔ منہاج کے بدن میں مومنہ کا دل تھا، اور منہاج کو اس دل کو ساری زندگی سنبھالنا تھا۔ دوستو، یہ تھی منہاج اور مومنہ کی کہانی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر مظہر کا، جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے، اور مس نمرا کا، جن کا تعلق دبئی سے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کمل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔